وہ اس کے پیچھے بالکل خاموشی سے اتر رہا تھا۔ اس کا دماغ اپنے اور چیف حنیفہ کے درمیان ہوئی گفتگو کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں اسے احساس ہی نہ ہو سکا کہ سیلینا کی ٹک ٹک کرتی ہیلز رک چکی ہیں۔ وہ زینوں پر غائب نماگی کے ساتھ اتر رہا تھا کہ یکدم گڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ سیلینا سامنے موجود زینوں کے کشادہ حصے میں کھڑی ہاتھ باندھے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے کھنکار کر آس پاس دیکھا۔ تم نے کل کہا تھا کہ تم سٹاکر نہیں ہو۔ وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورتی ہوئی زینیں چڑھ رہی تھی، پھر اس سے ایک زینے نیچے اتر گئی۔ میں اپنے راستے جا رہا تھا۔ پیچھے آنے والا ہمیشہ پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ آنکھیں اب تک چھوٹی تھیں، رنگت جو کھلاڑی کے انکار پر زرد ہو پڑ رہی تھی اب کے کچھ بحال محسوس ہو رہی تھی۔ کہیں تم مجھے تنہا پا کر مجھ سے فائدہ تو نہیں اٹھانے والے تھے؟ ایسا سوچنا بھی مت، میں نے کنگ فو میں کراٹے کر رکھے ہیں، گردن اٹھا کر کہا تو یاسر کے ابرو تعجب سے اوپر کو اٹھے۔ اس نے ایسا جملہ آج تک نہیں سنا تھا۔ کنگ فو میں کراٹے؟ نہ صرف یہ بلکہ ہتھیار بھی موجود ہے میرے پاس۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے سیاہ پر سے سیب کاٹنے والی چھری نکال کر یاسر پر تانی تھی۔ یہ ہتھیار ہے؟ اسے کھلونا نہیں کہتے؟ کیا کمال سنجیدگی سے پوچھا تھا اس نے۔ اس کا استعمال اسے خطرناک بناتا ہے۔ آپ کو اس کا استعمال آتا ہے؟ کیا تم یہ تجربہ کر کے ثابت کروں؟ آبرو اٹھا کر پوچھا۔ وہ بیزار ہونے لگا تھا۔ اگر آپ راستہ دیں گی تو میں اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچ سکتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ لفٹ چھوڑ کر تم سیڑھیوں سے کیوں نیچے جا رہے ہو؟ ایک مضبوط جواز دو۔ چند پل ٹھہر کر یاسر نے اپنے بال کھجائے تھے۔ میں تھوڑا ویٹ لوز کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کے جواب پر چند پل کے لیے لاجواب ہوئی تھی۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو تم؟ میں تمہیں اٹھا کر پھینک سکتی ہوں ان سیڑھیوں سے نیچے، چبا کر کہا تو یاسر نے ایک ناقدرانہ سی نگاہ اس کے سراپر پر ڈالی۔ سیاہ مخملی میکسی اس کے پیروں تک تھی، لیکن اس کا اوپری حصہ کھلا تھا۔ اس کھلے حصے سے اس کی کالر بونز واقعی طور پر ابھری ہوئی تھی۔ جسم اس قدر نازک تھا کہ دیکھنے پر بھی اس کی ہڈیاں نظر آیا کرتی تھیں۔ یہ اس کا نہیں، اس کے پروفیشن کا قصور تھا، ایکٹریس اور ان کی ایکسٹریم ڈائٹس۔ آپ شور ہے کہ مجھے اٹھا کر پھینک سکتی ہیں؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس کے ایسے پوچھنے پر وہ ذرا گڑبڑا گئی تھی، پھر پیچھے ہوئی، ہاتھ باندھ کر گردن ترچھی کیے اسے دیکھا۔ جا سکتے ہو تم۔ راستہ دے کر احسان جتایا گیا تو یاسر گہرا سانس بھر کر سر ہلاتا نیچے اتر گیا، پھر لمحے بھر کو ٹھہرا۔ سیڑھیاں محفوظ نہیں ہیں، یہاں کسی بھی اینگل پر CCTV موجود نہیں ہے۔ نچلا دروازہ اور داخلی دروازہ بند کر دیا جائے تو نکلنے کی کوئی جگہ نہیں بنتی۔ کون آپ کا نچلے زینوں پر انتظار کر رہا ہے؟ آپ ادراک نہیں کر سکتی؟ بہتر یہی ہے کہ لفٹ کا استعمال کیا جائے۔ کہہ کر وہ تیزی سے نیچے اترا تو سیلینا کو اس کا اچانک سے محتاط انداز سمجھ نہیں آیا۔ چھری پرس میں رکھتے ہوئے وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے اتری، لیکن اس کی ہائی ہیلز میں قید ایڑیاں بری طرح مڑیں۔ یکدم ہی پیر ٹرپٹا اور وہ اونھے منہ زینوں پر کلا بازی کھاتی نیچے جا گری۔ وہ یک لختی ایک جانب ہو گیا تھا، اس کا سر بری طرح دیوار سے ٹکرایا تھا اور کمر پر ریلنگ کا کونا زور سے لگا تھا۔ آہ! اس کی کرا بے ساختہ تھی۔ یاسر نے لمحے بھر کو ٹھہر کر گہرا سانس لیا اور پھر سے نفی میں ہلایا۔ یہ لڑکی آخر کوئی بھی کام ڈھنگ سے کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ کیا تم ہاتھ دے کر نہیں اٹھاؤ گے؟ اس نے آنکھوں میں تکلیف دہ حیرت لیے بت بن کر کھڑے یاسر کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ اسے چاروں نہ چارہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھانا ہی پڑا۔ سیلینا نے اس کا ہاتھ تھاما اور جو ہی میکسی کی لمبائی سمیت کرٹنے لگی تو کروچ کی آواز کے ساتھ کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آؤچ! ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب چونک کر دیکھا تھا۔ ہیل ٹوٹ چکی تھی، اس کی مہنگی سیاہ ہیل ٹوٹ چکی تھی۔ میری ہیل! اس نے خوفزدہ ہو کر اپنے پیروں کی جانب دیکھا تھا، ساتھ ہی اس نے یاسر کے کندھے کا ایک ہاتھ سے سہارا بھی لے رکھا تھا۔ وہ انتہائی غیر آرام دہ ہوا، لبوں کو سیدھی لکیر میں بند کیے ہوئے تھا۔ میری اتنی مہنگی ہیل تھی، یا اللہ! میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں ہیل لینے کے۔ وہ درمیان سے ٹوٹی ہیل کو ہاتھ میں اٹھائے روانسی ہوئی کہہ رہی تھی۔ یاسر اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ اس کے پیچھے زینوں پر آیا تھا۔ باڈی گارڈ، ہیل ٹوٹ گئی ہے، اس نے اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ ریجیکشن پر نہیں رونے والی لڑکی نہیں تھی، وہ اپنی ہیل کے ٹوٹ جانے پر رونے والی لڑکی تھی۔ میں بھی دیکھ سکتا ہوں یہ۔ اس نے اس کا ہاتھ نامحسوس طریقے سے اپنے کندھے سے ہٹایا تھا۔ اب میں کیا کروں گی؟ تحمل سے بھی اتر سکتی تھیں آپ۔ میں یہاں پروکٹم ہوں۔ یہاں پر سب سے بڑا وکٹم ابھی میں ہوں۔
اس نے ضبط سے گہرا سانس لے کر کہا، اور جو ہی نیچے اترنے کا کہا تو سیلینا نے اس کا بازو کوہنی سے تھام لیا۔ اب میں ننگے پیر کیسے جاؤں گی باڈی گارڈ؟ ایکٹریس کو اور موقع مل جائے گا میرے پیچھے باتیں کرنے کا۔ دیکھو ذرا، پہلے تو کارڈ نہیں تھا آفیشیل لفٹ کا، اب تو جوتے بھی چلے گئے، ایسے کہیں گی سب؟ اسٹائل ہوئے بالوں کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، ہاتھ لگنے کی وجہ سے آنکھ پر لگا سیاہ لائنر پھیل کر رخسار تک آ رہا تھا۔ وہ عجیب مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ تو آپ فائنلی مان رہی ہیں کہ آفیشیل کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے آپ زینے استعمال کر رہی تھی؟ سلینا نے چونک کر خشک ہوتے رنگ کے ساتھ یاسر کی سرمئی آنکھیں دیکھی تھی۔ یہ کہہ دیا اس نے، نہیں تو مطلب ہاں، ہار ماننا ہی پڑی۔ وہ اس کے سامنے انجانے میں اعتراف کر چکی تھی۔ پبلک لفٹ کھائے گی تو نہیں آپ کو، لیکن لوگوں کی باتیں اور نظریں ضرور کھا جائیں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو یاسر چپ سا ہو گیا، پھر اس کے ننگے پیروں کی جانب دیکھا۔ گارڈ جی، کیا آپ میری مدد کرو گے؟ میں خدا کی قسم آپ کو آئندہ چھری نہیں دکھاؤں گی، مجھے تو اس سے صرف سیب کاٹنے آتے ہیں، اور میں نے کراٹے میں کنگ فو بھی نہیں کر رکھا۔ کنگ فو میں کراٹے نہیں ہوتا، کنگ فو کراٹے ہوتا ہے۔ یاسر نے اس حالت میں بھی صحیح کی تھی اس کی۔ وہ اب بھوکوں کی طرح اس کے چمچماتے سیاہ جوتوں کو دیکھ رہی تھی، پھر چمکتی آنکھیں لیے مسکراتے ہوئے جوں ہی چہرہ اٹھا کر لب کھولے ہی تھے کہ میں اپنے جوتے نہیں دوں گا، اس کے بے مروتی سے کہنے پر اس نے مایوسی سے لب بند کر لیے، پھر جھک کر دونوں ہیلز اٹھا کر ہاتھ میں تھام لی۔ غریب کی بد دعا لے کر کبھی خوش نہیں رہو گے تم۔ وہ ننگے پیر نیچے اترتی ہوئی اسے دھمکا رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں فائل تھامے کھڑا رہا، پھر اسے آواز دی، رکو۔ وہ فوراً اوپر آئی تھی۔ مجھے پتہ تھا تم مجھے اپنے جوتے دے دو گے۔ مطلب شکل اچھی نہیں ہے تو کیا ہوا، حرکتیں تو اچھی ہوں گی نا؟ میں تمہیں اپنے جوتے نہیں دے رہا، اس نے قطعت سے کہا۔ تو ننگے پیر کھڑی سلینا کا دل کیا اس پر لعنت بھیج دے، پھر روکا کیوں تھا؟ وہ ترکی، یہاں رکو، میں جوتے لے کر آتا ہوں۔ اسی کے ساتھ وہ تیزی سے زینے پھلانگتا اگلے ہی پل آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کے غائب ہو جانے پر کھڑی رہی۔ کیا یہ پرینک کر کے گیا ہے؟ پرینک والا بندہ لگتا تو نہیں ہے خیر؟ اس نے گہرا سانس لیا اور موبائل نظروں کے سامنے کرتی زینوں پر ہی بیٹھ گئی۔ کینڈی کرش کھیلنے لگی کہ آواز زینوں پر اوپر تک گونج رہی تھی۔ یاسر لفٹ میں سوار ہوا انڈر گراؤنڈ فلور پر پھر سے جا رہا تھا۔ چیف حنیفہ کے بہت سے جوتے تھے اور کپڑے یہاں پر بطور ایمرجنسی موجود تھے، اسے کسی بھی طرح نظر بچا کر ان کے جوتے اڑانے تھے۔ وہ ان کے آفس میں داخل ہوا، حنیفہ شاید واش روم میں تھے۔ اس نے ایک محتاط نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالی، پھر ایک جانب بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا۔ اندر کئی جوتے رکھے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک جا گیا تھا۔ اندر کسی لڑکی کے جوتے بھی رکھے تھے، بالکل نئے سیاہ ہیلز۔ اس نے ناسمجھی سے پلٹ کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اس عمر میں بھی سیریسلی؟ اگلا پل ضائع کیے بغیر وہ جھکا اور ہیلز نکال لی، پھر تیزی سے باہر نکلا اور لفٹ کی جانب بڑھا۔ 7 سالوں میں یاسر عالم کو کسی نے ہاتھ میں ہیلز لیے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لفٹ میں موجود باڈی گارڈز نے اس کے ہاتھ میں ہیلز دیکھی تو چونک سے گئے۔ آفیسر کی ہیلز؟ یہ میری ہیں۔ جی؟ سب ایک ساتھ بولے تھے۔ اس نے آنکھیں یک لک بند کر کے کھول لیں۔ اف، میرا مطلب میری ماما کی ہیں۔ آپ کی ماما کی ہیلز ایجنسی کے انڈر گراؤنڈ فلور پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی باڈی گارڈز تھے؟ ہنس کر پوچھا تو اس کے کان سرخ ہوئے۔ میں انہیں برتھ ڈے پر گفٹ کرنا چاہتا تھا۔ سب سے زیادہ محفوظ جگہ اس فلور پر موجود میرا آفس ہی ہے۔ اوہ، ہماری طرف سے بھی وش کر دیں آنٹی کو، ایک اور باڈی گارڈ بولا، تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ لفٹ کے اوپر پہنچتے ہی وہ تیزی سے زینوں کی جانب بھاگا تھا۔ یوول اور نظر پر آفس سے نکل رہے تھے، اسے ہیلز ہاتھ میں لیے زینوں کی جانب بڑھتے دیکھ کر ٹھہر سے گئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ گاج آج کل کس قسم کا فیشن کر رہے ہیں؟ نظر کے کہنے پر یوول نے کندھے اچکائے تھے۔ یہ لو۔ پھولا سانس بحال کرتے ہوئے اس نے ہیلز اس کے سامنے رکھی تو وہ آنکھیں پوری کھول کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنی گرل فرینڈ کی تو چرا کر نہیں لے کر آئے؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ اس نے انتہائی خوف زدہ سی نگاہ اس پر ڈالی۔ پبلک لفٹ استعمال کرنا اکیلے سیڑھیوں پر چڑھنے اترنے سے بہتر ہے، وہ اسے ایک بار پھر نصیحت کرنے لگا تھا۔ لیکن سیلینا مجال ہے جو اسے سن رہی ہو؟ باہر میں جائے پبلک لفٹ، میں سیڑھیوں پہ ہی بہت خوش ہوں۔ اچھا بتاؤ، میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ اس نے ٹھہر کر چہرہ اٹھاتے ہوئے پوچھا تو یاسر نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلا کر تیزی سے زینے اتر گیا، اپنے پیچھے زینوں کا دروازہ زور سے بند کیا تو سیلینا اوپر ڈر سی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ ہیلز اسے تھوڑی بڑی تھیں لیکن وہ ان میں بآسانی چل سکتی تھی۔
اپنا پرس اور فون ہاتھ میں لیے اور پھیلے لائنر اور بکھرے بالوں کی پرواہ کیے بغیر باہر نکل آئی تھی۔ ساتھ سے گزرتے لوگ اس سے دیکھ کر مسکراہٹ دباتے گزر رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ لگایا۔ کیا کچھ لگا ہوا تھا اس کے منہ پر؟ وہ تیزی سے گردن جھکا کر اپنی کار کی جانب بڑھی اور جو ہی بیک mirror میں اپنا چہرہ دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ جاہل باڈی گارڈ! بتا نہیں سکتا تھا، گدھا کہیں کا! وہ اب اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھے یاسر کو کوسنے دے رہی تھی۔ کتنے لوگوں نے اسے ایسے دیکھا تھا! اف اف! پچھلے دنوں سیلینا مظہر کو گلیمر ایجنسی کے داخلی ہال میں دیکھا گیا تھا۔ رپورٹرز کے مستقل سوالات پر بھی وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنے باڈی گارڈ کے ہمراہ چلی گئیں۔ مختلف ایجنسیز کے ماہر تبصرہ نگاروں کا یہی خیال ہے کہ سیلینا اپنے کم بیک کی تیاری بھرپور انداز سے کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ کیپٹل پیسے کی کمی کے باعث خاموش ہیں۔ تبصرہ نگاروں کے حساب سے آنے والے دنوں میں سیلینا مختلف کمرشلز میں بھی نظر آ سکتی ہیں۔ وسیع سے قیمتی ٹی وی لاؤنج میں چلتے ٹی وی کی آواز پر داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتی ماریا لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھی۔ آف وائٹ بیش قیمت صوفے پر براجمان واجد حسن افسوس بھری نگاہوں سے ٹی وی اسکرین کو تک رہا تھا۔ وہ شاید ابھی ابھی کام سے واپس آیا تھا۔ اس کی ڈریس شرٹ کے اوپری بٹن آرام دہ سے انداز میں کھلے تھے اور ٹائی کی گرہ ڈھیلی تھی۔ ماریا کو لمحوں ہی میں اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ لیڈیز 3 پیس سوٹ میں ورک ہیلز پہنے چھوٹے کٹے بالوں کے ساتھ وہ باوقار لگ رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، واجد کی عین لائق۔ دن کیسا رہا واجد؟ وہ مسکرا کر آگے آئی تو واجد چونکا۔ وہ اس کی موجودگی سے بے خبر لگتا تھا۔ پھر تھکن زدہ سا مسکراہٹ کر ٹی وی آف کیا۔ وہ ماریا کی موجودگی میں سیلینا کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے بارہا کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ چکا تھا، لیکن دل کے کسی خانے میں وہ آج تک پوری آب و تاب کے ساتھ پنہاں تھی۔ ویسے ہی نارمل ورک ڈے تھا۔ تمہاری میٹنگ کیسی رہی؟ ماریا اپنے باپ اکرم اعوان کی NGOs کو ریگولیٹ کرتی فرم کی ڈائریکٹر انچارج تھی۔ اس کے انڈر کئی بار سوخت NGOs سوشل ورک کیا کرتی تھیں۔ اچھا تھا۔ لاڑکانہ کا پروجیکٹ ہمیں مل چکا ہے۔ جلدی پرائمری ایجوکیشن پر کام شروع کریں گے۔ فنڈز کی بابت بات ہوئی ہے، لیکن کچھ خاص انویسٹرز ابھی دلچسپی نہیں لے رہے اس پروجیکٹ میں۔ جوں ہی اس پروجیکٹ کے چیک پاٹ کا اندازہ ہوگا تو لوگ خود ہی کھنچے چلے آئیں گے۔ اس نے خالص کاروباری زبان میں مداح بیان کیا تو واجد سمجھ کر سر ہلانے لگا۔ ماریا کی زرق آنکھیں اس کے نچھڑے رنگ پر جمی تھیں۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے رخسار پر رکھا تو واجد نے نامحسوس طریقے سے اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ہٹایا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ سیلینا کی وجہ سے پریشان ہو؟ نرم لہجے میں کیے گئے استفسار پر وہ بری طرح چونکا تھا، اتنی بری طرح کہ ماریا کو اس کے انداز پر حیرت ہونے لگی۔ اسے اپنے اندر خالی پن سا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہیں، مطلب اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ بمشکل مسکرا کر کہا، لیکن اس کی رنگت عجیب سی تھی۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو واجد؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو واجد کے پرکشش نقوش پر سایہ سا لہرایا۔ ہاں، پریشان ہوں اس کی وجہ سے۔ 1 سال سے بہت کرائسس میں ہے وہ، پتہ نہیں کام کے بغیر خود کو کیسے مینیج کر پا رہی ہوگی وہ۔ اور اس کی بات سنتے ہی ماریا کے اندر ایک آگ سی جلنے لگی تھی۔ اس سے تنگ ہوتے سینے کے ساتھ اس کا ہاتھ تھپتھپایا تھا۔ تم بات کیوں نہیں کر لیتے اس سے؟ کچھ لمحے بعد اس نے کہا تو واجد نے سر نفی میں ہلایا۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ میری کسی مدد کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ کیا میں بات کروں اس سے؟ اس نے کہا تو واجد نرمی سے مسکرایا، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ ماریا کو کبھی اپنا ہاتھ اتنا خالی محسوس نہیں ہوا تھا۔ نہیں، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی صوفے کے ہتھے سے اپنا کوٹ بھی اٹھا لیا۔ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم اسے ہمارا مسئلہ بنا رہے ہو واجد، اس نے بہت ضبط سے کہا تھا۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے ٹھہر سا گیا، پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے دوبارہ اسے کبھی اپروچ نہیں کیا ماریا، یہ سچ تھا۔ اس نے کبھی سیلینا کی جانب پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ماریا نے ضبط سے گلابی پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ وہ واجد سے چھوٹی تھی۔ خرابی یہاں ہے واجد حسین، اس نے اس کے دل پر انگلی رکھ کر کہا تھا۔ ایک لمحے کو سامنے کھڑے شخص کے دل پر زوردار سا گھونسا پڑا۔ اس کی بیوی اس کے لاکھ چھپانے پر بھی اسے جانتی تھی۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ ماریا جانے کب تک لاؤنج کے وسط میں استادہ رہی۔ ٹانگیں جب درد کرنے لگیں تو وہ آہستگی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ آکسیجن کی کمی کے باعث سفید لگ رہا تھا اور رگوں میں پلتی جلن پھر لمحہ بڑھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں اگر کوئی ایک شگاف تھا تو اس کا نام سیلینا مظہر تھا، اور وہ اس شگاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی تھی۔
یاسر راضی ہے اس انویسٹیگیشن کے لیے؟ سلمان عابد نے جھولتی کرسی پر پیچھے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ایک درجہ بلند رینکنگ کے چیف تھے۔ سامنے براجمان حنیفہ نے سر اثبات میں ہلایا تھا۔ کچھ خاص جواب تو نہیں دیا اس نے، ابھی دیکھتے ہیں۔ اپ ڈیٹ کرنے کا کہہ کر گیا ہے۔ اگر یہ انویسٹیگیشن ہمارے انڈر ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہمیں پولیس کی مدد لینی پڑے گی۔ سلمان نے ساتھ رکھی فائلز میں سے ایک کھول کر سامنے رکھی۔ اگر یاسر نے منع کر دیا تو ہمارے پاس اور بھی منچے ہوئے باڈی گارڈز ہیں، ہم سیکیورٹی بڑھا سکتے ہیں، ادارے اور ایکٹرز دونوں کی۔ بہرحال ہمارا کام یہی ہے، حفاظت کرنا۔ انویسٹیگیٹ کرنا ہمارا کام ہے بھی نہیں، لیکن اگر ایجنسی کی بات یہیں رہ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ باہر سے پولیس کو انوالو کرنے کا مطلب تم اچھے سے جانتے ہو، ہماری مکمل ساکھ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ فائل کھولے ورک گردانی کرتے ہوئے مصروف سا کہہ رہے تھے۔ سلینا کے پاس باڈی گارڈ نہیں ہے حنیفہ، میں نے سنا ہے اس کے حالات اچھے نہیں چل رہے۔ اب کہ انہوں نے فکر مندی سے چہرہ اٹھا کر پوچھا تو حنیفہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ دل پر بوجھ تو ان کے بھی تھا، جانتا ہوں میں باڈی گارڈ رکھوا سکتا ہوں اس کے لیے، لیکن کیا جواز پیش کروں گا اپنی اس پرسنل خدمت کا؟ میرے پاس جواز نہیں ہے اس کی ایسی مدد کرنے کا۔ ان کے لہجے میں عجیب بے بسی تھی۔ سلمان نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ بتا کیوں نہیں دیتے تم اسے؟ کب تک یوں دور سے دیکھتے رہو گے اسے؟ میں نے ساری زندگی اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنی آخری عمر میں اس کے سامنے جا کر اپنے اعمال کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا میں، سو چھپنا۔ وہ مسکرائے لیکن سلمان نہیں مسکرا رہے تھے۔ کچھ شک نہیں کہ یاسر کے ہیڈ ہو تم، ایسی ہی باتیں کرتا ہے وہ بھی۔ وہ باتیں کرتا کب ہے چیف؟ بمشکل منہ سے چند الفاظ نکال کر ہم پر احسان کرتا ہے۔ ایک سے زائد سوال کر لو تو یوں گھورتا ہے جیسے کھا جائے گا۔ ان کے کہنے پر سلمان ہنس پڑے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو وہ اس طرح متوجہ ہوئے، سامنے 3 باڈی گارڈز کھڑے تھے۔ مخصوص باڈی گارڈز کے یونیفارم میں ملبوس، بالوں کو جلد سے پیچھے جمائے، یہ سب ایک ہی ٹیم کا حصہ تھے۔ ان کی ٹیم کا نام ٹیم بی تھا۔ ٹیم اے کا آفس ان سے پہلے تھا، اس ترتیب کے حساب سے انہیں نام دیا گیا تھا۔ ایسی کئی ٹیمز اس ایجنسی میں مختلف چیف انچارج کے انڈر کام کر رہی تھیں۔ وہ کس ایکٹریس کے باڈی گارڈ تھے اور ایجنسی میں ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں، ان سب پر چیک رکھنا حنیفہ مظہر کا کام تھا، اور حنیفہ مظہر پر چیک رکھنا سلمان عابد کا کام تھا۔ اسی ٹیم کا حصہ یاسر بھی تھا۔ تم 3 کیوں ہو؟ یاسر کہاں ہے؟ سلمان کے پوچھنے پر وہ تینوں آگے بڑھ آئے تھے۔ وہ اپنی ہیلز لے کر اوپر فلور پر گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کی زبان پھسلی۔ اس کا نام شیر حسن تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے دونوں باڈی گارڈز کے مقابلے میں اس کا قد چھوٹا تھا اور وہ اکثر قدرے گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ اس ٹیم کا سب سے چھوٹا گارڈ، صاف رنگت اور بھوری آنکھوں والا۔ واٹ؟ اس کے جواب پر حنیفہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ شیر کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے زار کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اسے 1000 دفعہ کہا تھا کہ اتنا زیادہ سینہ تان کر مت کھڑے ہوا کرو، لیکن وہ زار ہی کیا جو کسی کام میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لے۔ اس کا قد حسن سے لمبا تھا، رنگت گندمی اور آنکھیں گہری سیاہ تھیں۔ وہ ایک پرکشش دکھنے والا مرد تھا، مطلب وہ ان کی ماما کی ہیلز تھیں، ان کی برتھ ڈے کا گفٹ تھا، وہی لے کر گئے ہیں۔ آفیسر، کیا بکواس کر رہے ہو شیر؟ حنیفہ نے اس کے مذاق پر اسے گھر کا کہا تھا۔ اس کی ماں کی ہیلز یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں اس کے پاس ہیلز چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ اب کے بولنے والا ساحر تھا، مضبوط جبڑے، تین ہوئی رنگت اور کثرتی جسم والا ساحر۔ اس کی اٹھان سے ہی اس کی ٹف روٹین کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، زیادہ تر خاموش ہی رہتا۔ مسکرانا تو بالکل بھی نہیں آتا تھا اسے، جانے وہ سارا سال سیدھے جبڑے کے ساتھ کیسے گزارتا آیا تھا۔ ساحر، رازدار اور یاسر ہم عمر تھے، اسی لیے وہ آپس میں آرام دہ ہو کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ شیر نیا تھا، وہ ان سے تم سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 3 ہینڈسم گارڈ تھے اور ان کا سپریم ہینڈسم پارٹ ماں کی ہیلز لیے اوپر فلور پر موجود تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس گھر میں ہیلز چھپانے کی جگہ نہیں تھی، اور تم لوگوں نے یقین کر لیا۔ حنیفہ نے انتہائی سکون سے ہاتھ باندھ کر ان تینوں گدھوں کی جانب دیکھا تھا۔ سلمان نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ ہمیں پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ زار کی ذہن آنکھیں چمکی تھی، یقیناً کسی ایکٹریس کو ہیلز کی ضرورت ہوگی، اور پرائیویسی کے خیال سے یاسر نے یہ جھوٹ بولا ہوگا۔ وہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے اس کے جھوٹ پہ یقین نہیں کیا ہے، لیکن ہم سب نے ایسے ریئیکٹ کیا جیسے اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں ہے۔ ماں کی ہیلز ہیں تو ہیں، اب کون سی ماں کی ہیلز ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے۔ سلمان ہنس پڑے تھے اور حنیفہ اس کی صاف گوئی سے محظوظ ہوئے تھے۔ یہ بات یاسر کے سامنے کر کے دکھاؤ تو مانوں، ہاتھ باندھ کر مذاق اڑاتے انداز میں کہا تو زار نے انہیں ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں یہ اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں سر۔ بالکل، کہنے کے بعد 2-3 دن تک پھر آپ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہ سکیں گے زار۔
حسن نے سمجھ کر معصومیت سے کہا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یاسر کے وائرن سے کون واقف نہیں تھا بقول ساحر کے، اس کا دماغ خراب ہوتے دیر نہیں لگتی تھی۔ حنیفہ اور سلیمان نے ایک ساتھ چہروں پر ابھرتی مسکراہٹ روکی تھی۔ زار نے حسن کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بیٹا تو باہر بچ، تم چپ رہو، آپ بھی چپ رہیں۔ وہ دونوں سرگوشی میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جبکہ ساحر ان کے ساتھ بالکل سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ یاسر کچھ عرصے تک ایک سنگل کیس پر کام کرے گا، کیس کے حوالے سے بریف کر دیا میں نے اسے، کچھ دنوں تک جواب دے گا وہ مجھے۔ تم دونوں تو اس کیس میں آفیشیلی کام نہیں کر سکتے۔ ان کا اشارہ زار اور حسن کی جانب تھا۔ وہ دونوں عمیرہ زاہد کے باڈی گارڈز تھے، کیونکہ عمیرہ زاہد کو ورلڈ ٹور متوقع ہے اگلے دنوں میں۔ ہو سکتا ہے تم دونوں کو باقی گارڈز کے ساتھ سیکیورٹی کے حساب سے جانا پڑے۔ ایسے میں صرف ساحر مدد کر سکتا ہے اس کی، اگر اسے مدد درکار ہو تو دیکھ لینا تم تینوں، خاص کر تم ساحر۔ انہوں نے آخر میں سنجیدگی سے اس کی جانب اشارہ کر کے کہا تو ساحر نے سر اس بات میں ہلایا۔ پھر وہ تینوں چیف کے آفس سے پلٹ آئے۔ کیا کیس ہوگا؟ باہر نکلتے ہی شیر نے پوچھا تو ظاہر نے کندھے اچکائے۔ انہوں نے ہمیشہ کیس کی نوعیت نہیں بتائی، شاید بہت کانفیڈینشیل ہو، ون آن ون کام کرنے والا کیس ہو۔ ایسے کیس میں ون مین انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ٹیمز تحقیقات نہیں کیا کرتی، لیکن اکیلے انسان کے لیے مشکل نہیں ہوگا کیس ہینڈل کرنا؟ ساتھ چلتے حسن نے پوچھا تو زار نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیس پیچیدہ نہیں ہوتا زیادہ، یا پھر وہ انسان اس قابل ہوتا ہے کہ کیس کو اکیلے ہینڈل کر سکے؟ حسن نے سمجھ کے سر ہلایا۔ اس کے لیے بہت سی اصلاحات اب بھی نہیں تھی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیف اس کیس کے حوالے سے کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ خاموشی سے ساتھ چلتے ساحر نے پہلی دفعہ کہا تو وہ دونوں ہی سر ہلانے لگے۔ ساحر ان سے تجربے میں کہیں زیادہ تھا۔ وہ اور یاسر دونوں ایک ساتھ ہی اس ایجنسی کے لیے اپوائنٹ ہوئے تھے، جبکہ زار اور حسن بہت بعد میں ان کی ٹیم کا حصہ بنے تھے۔ یاسر اکیلا نہیں ہے، ہم ہر ممکن مدد کریں گے اس کی۔ کچھ پل بعد زار نے کہا تھا، وہ اس گروپ کا برین تھا، دی انٹیلیجنٹ ون۔ ساحر خاموش رہ کر ٹھنڈے دماغ سے کام کرنے والا آدمی تھا۔ اس کا جسم ان چاروں میں خاصا کرستی تھا۔ اسے ورک آؤٹ کرنے کا بے حد شوق تھا اور وہ اپنے فارغ اوقات میں جم میں ہی پایا جاتا تھا۔ شیر چھوٹا اور معصوم تھا، لیکن اپنے کام سے لگاؤ اس سے بھی ان چاروں جتنا ہی تھا۔ آنے والے وقتوں میں وہ ایک اہم رکن بننے والا تھا۔ اور سب سے آخر میں یاسر تھا، کم گو، سنجیدہ، زیرک اور بہت لیا دیا سا۔ بقول زار کے اس کے چہرے پر لکھا ہوتا تھا کہ مجھ سے بات مت کرو۔ وہ ایک جانب بنے اپنے کیبن کی جانب بڑھ آئے تھے۔ رشتے توڑنا، جو دل رشتے توڑنے کے لیے درکار تھا وہ اس دل سے خالی تھی۔ اس کے پاس وہ دل نہیں تھا جو قطع رحمی کر سکتا ہو۔ شگفتہ نے انتہائی کڑوی نگاہ ڈالی تھی اس کے سراپے پر۔ وہ تمہارے سوتیلے رشتہ دار ہے بیوقوف لڑکی، نفرت کرتے ہیں تم سے، مجھ سے۔ تمہیں صرف ذلیل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں وہ لوگ۔ سگے ہوں یا سوتیلے، رشتے تو ہے نا، میرے پاس ان رشتوں کو گنوانے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس نے کہا تو آواز آخر میں ڈرس سی گئی۔ اندر کہیں وہ جانتی تھی کہ شگفتہ درست تھی، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ مذہبی لوگ تھے، نیک اور متقی، پرہیزگاروں کی صف میں اس جیسی اداکارہ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تمہیں خود شوق ہے اپنے دل کو چھلنی کرنے کا، جاؤ، شوق سے جاؤ، لیکن جب وہ تمہارا دل توڑ دیں تو میرے پاس روتی ہوئی مت آنا، میں تب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ پھنکار کر یک لک تھی، اٹھیں اور تیزی سے داخلی دروازے پار کر کے نکلتی چلی گئیں۔ شام کے اس پہر اپارٹمنٹ مدھم روشنیوں سے روشن تھا۔ وہ اداس آنکھیں لیے درمیان میں ہی کھڑی رہ گئی، پھر دانت جما کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شگفتہ کی کسی بات پر اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ سرخ ریشمی لباس پر چمچم کرتے سفید تاروں کا کامدار جوڑا پہنے وہ خاموشی سے اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ اس لمبی قمیض اور چوڑی دار پاجامے کے ساتھ اس کے پاس کا کامدار دوپٹہ بھی موجود تھا، دوپٹہ جو وہ اکثر نہیں لیا کرتی تھی۔ شہد رنگ بالوں کو کھلا چھوڑے چند کو مناسب میک اپ سے سجا کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ کمرے میں ایک جانب بنے جوتوں کے دراز کا دروازہ کھول کر جھکی تو بال لہرا کر آگے کو آ گرے۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھی۔ اس کی سرخ مخملی ہیلز کے ساتھ باڈی گارڈ کی دی گئی ہیلز بھی رکھی تھیں۔ اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک کر سرخ ہیلز نکالی اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کے نازک اسٹرپس باندھنے لگی۔ جن کے گھر پر وہ نکاح کی دعوت پر جا رہی تھی وہ واقعتاً اس کے سوتیلے رشتہ دار تھے۔ اس کی ماں نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی تھی۔ وہ اس کی کم مایہ سی تنخواہ پر گزارا نہیں کر سکتی تھی، پھر وہ ایک بار میں جاب کرتی رہی۔ سیلینا تب محض 6 سال کی تھی۔
اس کی ماں اگلے کئی سالوں میں بارہو اسٹیٹس کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ انہی دنوں میں وہ اپنے دوسرے شوہر سے ملی تھی۔ وہ بار میں صرف اور صرف شگفتہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ شگفتہ اپنی زندگی کی خوشی تھی، لیکن اپنے لیے ایک امیر گھرانے کے بیٹے کو محبت میں پاگل کر دیکھ کر وہ مزید اسے ٹال نہیں سکی۔ اس کا سوتیلا باپ ایک شریف النفس شخص تھا۔ اسے شگفتہ سے نکاح کر کے عزت سے اپنے گھر لے جانا تھا، یہاں تک کہ اسے سیلینہ کے وجود سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر جو سوچا ویسا نہ ہو سکا۔ اس نے اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کیا اور لفٹ کی جانب بڑھائی۔ کار پارکنگ ایریا میں آگے بڑھتے ہوئے لمحے بھر کے لیے اسے کچھ محسوس ہوا تھا۔ وہ ٹھہر سی گئی، پھر پلٹ کر خوفزدہ نگاہوں سے اپنے پیچھے دیکھا۔ مغرب بیٹھ چکی تھی اور پارکنگ ایریا خاصا سنسان ہو رہا تھا۔ گھبرا کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر آ بیٹھی۔ اگلے ہی پل وہ سڑک پر سوچوں میں گمسم سی ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کی ماں اور احسن علی نے شادی کر لی۔ وہ ان دونوں کو عزت کی چادر اوڑھا کر اپنے گھر لے آئے، لیکن ان کے گھر والے بار ہوسٹس اور اس کے وجود کو برداشت نہیں کر سکے۔ وہ اپنے قیمتی سپورٹ کو ان دونوں زندگیوں کے ساتھ ذلت سے دوچار ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ احسن علی 3 بھائی تھے، مراد علی اور شہیر علی۔ دونوں اس کے تایا تھے، وہی جنہیں وہ کبھی ایک آنکھ بھی نہیں بھائی تھی۔ قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور احسن کی اچانک موت نے ان دونوں پر آسمان گرا دیا۔ وہ اس گھر میں نوکرانی کی سی حیثیت سے زندگی گزارنے لگی۔ اس نے بمشکل دھکوں سے سیکنڈ ایئر کلیئر کیا اور پھر اپنی زندگی کے لیے نکل پڑی۔ نذر امجد اس کا پہلا مددگار تھا۔ اسی کے ذریعے اسے ایک ڈرامے میں چھوٹا سا رول مل گیا۔ وہ خوبصورت تھی۔ پیٹ خالی اور اذیت ناک محرومی کے بعد وہ اس آفر کو ٹھکرانے سے جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ٹی وی اسکرین پر دیکھ کر گھر میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ وہ ان کے بھائی کی سوتیلی بیٹی تھی۔ وہ مانتے یا نہیں مانتے لیکن دنیا مانتی تھی۔ لوگوں نے ان سے طرح طرح کے سوالات کیے تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور پھر رد عمل یہ نکلا کہ شہید نے بھرے گھر میں اسے سب کے سامنے مارا۔ اسے یاد تھا وہ اس وقت بہت کمزور تھی، ان کے تھپڑ سے زمین پر جا گری تھی، لیکن اس نے اف تک نہیں کہا۔ گھر والوں نے ان دونوں ماں بیٹی سے بائیکاٹ کر لیا۔ کچھ عرصے تک وہ انہیں برداشت کرتے رہے، لیکن پھر جب سیلینہ کو ایک بڑے ڈرامے میں کام کرنے کی آفر آئی اور اس نے وہ آفر قبول کر لی، تب وہ رات ان کے اس گھر میں آخری رات ثابت ہوئی۔ انہیں گھر بدر کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ نظر کی چوکھٹ تک چلی آئی تھی۔ ڈرامہ کامیاب ہوا تو اس نے اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ کئی سال گزر گئے اور اس کا نام صفحے اول کی ایکٹریس میں آنے لگا۔ اس کے حالات اچھے ہو گئے، وہ اپنی ماں اور اپنا پیٹ پالنے کے قابل ہو گئی تھی۔ انہی دنوں اس کے سوتیلے رشتہ داروں نے اس سے رابطہ کر کے اسے اپنے پاس واپس آنے کی دعوت دی، تو وہ شگفتہ کی تنبیہ پر بھی ان کو انکار نہ کر سکی۔ وہ رشتوں کو کبھی انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن وقت گواہ تھا، جب بھی دوبارہ وہ اس گھر میں بلائی گئی تھی، ذلت کے لیے بلائی گئی تھی۔ شہیر اور مراد دونوں خاصے سخت مذہبی تھے۔ وہ اسے ناپسند کرتے تھے، لیکن عمر اسے ہمیشہ بلا لیا کرتا تھا۔ عمر اس گھر میں اس کا خیر خواہ تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ پھر سے اسی جگہ جا رہی تھی، اسی جگہ جہاں سے ہمیشہ تکلیف ملا کرتی تھی، ہمیشہ کی طرح اس امید پر کہ شاید اب کچھ بدل گیا ہو، شاید اب دلوں میں رحم آ گیا ہو۔ جو اللہ کے قریب ہوں ان کے دل کو نرم ہوتے ہیں نا، پھر اس کے سوتیلے رشتہ داروں کے دل اس کے لیے اتنے سخت کیوں تھے بھلا؟ وہ زیادہ مذہب کو نہیں جانتی تھی، لیکن جانے کیوں وہ مذہبی لوگوں سے اچھی امید رکھا کرتی تھی۔ ایسے لوگ امید دیا کرتے تھے۔ وہ اسے نا امید ہونے سے نفرت تھی۔ سڑک پر پڑتی کار درمیانی رفتار سے چل رہی تھی اور وہ ڈرائیو کرتی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اگلے کئی لمحات میں وہ اپنے باپ کے گھر کی چھت تلے موجود تھی۔ وسیع و عریض بنگلہ ایک شان سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ سبزار پر برقی کمکمے لگے تھے۔ ان سنہری کمکموں تلے اس سرخ لباس میں دمک رہی تھی۔ افرا اور عزیر مراد کے بیٹے تھے، جبکہ ماں جبین اور عمر شہیر کے بچے۔ وہ ایک چھوٹا سا خوشحال گھرانہ تھا جو اس وسیع سے خوبصورت بنگلے میں رہا کرتا تھا۔ رشتہ داروں نے اسے سبززار میں بیٹھے دیکھا تو رخ پھیر لیا۔ درگزر والے کیس کے بعد تو وہ ان کے لیے اور بھی قابل نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ بالوں کو کان کے پیچھے عرصا اور پھر وہاں سے اٹھائی۔ لاؤنج میں مہمانوں کی بہتات تھی۔ نکاح سادگی سے کیا جا رہا تھا اور مہندی جیسی رسومات سے پرہیز کیا جا رہا تھا۔ عزت دار گھرانوں کی نشانی، کاش وہ بھی اتنی ہی عزت سے کسی کی زندگی میں داخل ہو سکے۔ زبیدہ اور رحمہ تائی نے اسے داخلی دروازے میں کھڑے دیکھا تو نفرت سے چہرہ پھیر لیا۔ رحمہ کے 1000 دفعہ منع کرنے پر بھی عمر نے سیلینہ کو دعوت دے دی تھی۔
सोफ़ों पर विराजमान मेहमान उसे गर्दनें मोड़ मोड़ कर देख रहे थे। इसके रुखसार गुलाबी हुए। बमुश्किल मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ आई। सलाम किया तो दबी दबी सी आवाज़ में बहुत मायूस सा वालेकुम सलाम मौसूल हुआ। इसने एक जानिब रखा खाली सोफ़ा देखा और फिर वहाँ बैठ गई। मेहमानों के दरमियान कोई भी उसे अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं था। वो फिर भी मुस्कुराती रही। यकया किसी की आवाज़ देने पर इसने गर्दन फेर कर देखा तो लम्हे भर के लिए सारी उदासी अनका हो गई। सामने उमर खड़ा था, इस घर में वाहिद इंसान जो सलीना को इंसान समझता था। वो 24 साल नौजवान था, वजीहा और दराज कद, स्याह बाल और स्याह आँखें, बहुत मोहब्बत से सलीना को तक रही थी। फिर वो आगे बढ़ाया, कैसी हैं आप एक्ट्रेस साहिबा? वो बेतकल्लुफ़ से कहता इसके साथ आ बैठा था। सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो, कहाँ हो इतने दिन से? वो एक उमर के आ जाने से बहुत खुश हो गई थी। उमर इससे उम्र में 3 साल छोटा था, लेकिन इनके दरमियान की बेतकल्लुफ़ी बहुत इज़्ज़त वाली थी। अलबत्ता राहिमा ताई को अपने बेटे की इस बेतकल्लुफ़ी पर एक आँख नहीं भाया करती थी। यही था, बाबा के साथ बिज़नेस में हाथ बटा रहा था। ऑफ़िस जाता हूँ, आपको बहुत मिस करता हूँ। परसों आपको टीवी पर देखा था, बहुत खुशी हुई। फिर कब आ रहा है आपका ड्रामा? इसने पूछा तो सलीना ने उसे कंधे उचका कर देखा। कोई काम नहीं करना चाहता मेरे साथ। इसका जवाब सुनकर वो लम्हे भर के लिए चुप सा हो गया था। फिर आंखों में ढेरों गुस्सा लिया बोला, सब बेवकूफ़ हैं, इन्हें आपकी वर्थ नहीं पता। जिस दिन पता चल जाएगी कोई आपको इनकार करने की जसारत नहीं कर सकेगा। उसे अपने लिए एहसास होता देखकर इसका दिल मोहब्बत से भर गया था। कोई तो था जो इसकी परवाह किया करता था। इसने मुस्कुरा कर उसे देखा। बस यंग मैन, इतना जज्बाती नहीं होते। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे मेरे साथ बैठा देख लिया ना, तो खैर नहीं होगी फिर तुम्हारी। इसने मुस्कुराहट दबाकर उसे छेड़ा तो वो हंस दिया। अब बड़ा हो गया हूँ मैं, अब आपको या मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। सलीना मुस्कुरा दी, लेकिन वो उसे ये नहीं बता सकी कि लोग जुमले कसने कभी नहीं छोड़ा करते थे। लोग दिल तोड़ने का काम हमेशा अच्छे से किया करते थे। कितनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ आई हों आज, देखो ज़रा। इसने उसे फिर छेड़ा तो वो इसे आंखें छोड़ती किए देखने लगा। आपसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं लग रहा यहाँ। वो इसके कहने पर चौंकी थी, फिर गहरे सांस लेकर इसके कंधे पर थपथ रसीद की। ताई तुम्हें मार देंगी, ऐसी बात सोचना भी मत। शादी करूँगा तो कोई कुछ नहीं कह सकेगा। लोग शादी के बाद भी नहीं बख्शते। मैं ज़िंदा मिसाल हूँ तुम्हारे सामने। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि रायमत आई एकदम दंदनाती हुई आगे बढ़ी और उमर को बाजू से घसीट कर उठाया। इनकी इस जारहाना हरकत पर यकदम ही लाउंज में विराजमान खवातीन दिलचस्पी से इनकी जानिब देखने लगी थी। उमर और सलीना भी राहिमा के ऐसे रद्दअमल पर हैरान रह गए थे। मम्मा क्या कर रही हैं आप? उमर ने एहतजाजन कहा, लेकिन राहिमा उसे नहीं सुन रही थी। वो उंगली उठाए सलीना को तंबिहा कर रही थी, मेरे बेटे से दूर रहो तुम। कुछ और नहीं तो कम से कम उम्र के फ़र्क का ही लिहाज कर लो। इसका रंग एकदम सफ़ेद हुआ था। उमर ने बेयकीनी से अपनी माँ की जानिब देखा था। मामा फॉर गॉड सेक, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने ही दावत दी थी ना इसे यहाँ, ये जानते हुए भी कि ये लड़की ऐसी शरीफ दावतों के लायक नहीं है। उसे ऐसी महफिलें ज़ेब नहीं दिया करती, और जैसी महफिलें उसे ज़ेब देती हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हलक में एकदम ही बहुत से कांटे उभर आए थे। इससे कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज ने साथ नहीं दिया। मेहमानों की नज़रें बड़की, कहकों की आंखों को चुंधियाई हुई रोशनी, अपना सफ़ेद पड़ता रंग, सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। मामा खुदा के लिए हमेशा की बेइज्जती भी याद नहीं रहती इन लड़की को। अगर उम्र तुम्हें इंसानियत के नाते दावत दिए देता है तो कम से कम अपनी गैरत का ही ख्याल कर दिया करो। हमेशा बेशर्मों की तरह मुँह उठाकर यहाँ आना ज़रूरी नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि कुछ जगहों पर दावतें देना ज़रूरी होता है, ना चाहते हुए भी, मगर वो लोगों को बुलाना पड़ता है। ऐसे में इन लोगों को चाहिए कि अपनी और आगे वालों की मुश्किल आसान करके ना ही आए। ऐसी बदमज़गी से तो बच जाएगा सब कुछ। शहद रंग आंखों में बहुत से आंसू चमक रहे, लेकिन रुखसार खुश रहे। वो आंसू आंखों के अंदर ही रखने की आदी थी। इसके आंसू बाहर नहीं गिरा करते थे। मामा आप ये क्या कर रही हैं? चलें यहाँ से। सलीना, सलीन, बात नहीं सुने सलीना। वो सलीना को बाहर की जानिब भागते हुए देखकर उसे आवाज़ें देता इसके पीछे गया था। वो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। कई मर्द उसे पलट कर देख रहे थे। सब्ज़ पर सुर्ख हील्स में भागती लड़की का दिल एक बार फिर जख्मी कर दिया गया था। उमर इसके पीछे उसे आवाज़ें देता भाग रहा था। सरीना कहाँ जा रही हैं आप? इसने उसे कोहनी से थाम कर रोका तो वो ठहर गई। इसके जानिब मुड़ने की हिम्मत नहीं थी इसके अंदर। वो इसके सामने आया, इसका चेहरा ऊंचा करके उसे देखा। इसकी आंखें गुलाबी थीं। उमर को तकलीफ़ होने लगी। आई एम सॉरी सलीन, रियली सॉरी। इसने नम आंखों से मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिलाया था। कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ, नहीं तो ताई बिला वजह ताया से शिकायत करेंगी और फिर वो
وائلنس پر اتر آئیں گے۔ کوئی پوچھے تو مجھے ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی میری وجہ سے مشکل مت بناؤ، اس نے کہا اور پھر اس کے ساتھ سے نکل آئی۔ کار میں بیٹھ کر اس نے جلد از جلد یہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ عمر اب تک بے بسی سے جاتے دیکھتے ہوئے رہا۔ سیلینا کی زندگی میں موجود ہر مرد مجبور تھا، پہلے واجد حسن، پھر نذر امجد اور یوول، اب عمر۔ اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی اور مرکزی شاہراہ پر نکل آئی۔ ایجنسی کی بتیاں حتی الامکان رات کے اس پہر بند تھیں۔ ساری ٹیمز اپنا اپنا کام سمیٹ کر گھروں کو جا چکی تھیں۔ اس کی ٹیم بھی جا چکی تھی۔ انٹرٹینمنٹ ایجنسی کے نچلے فلور پر وہ اپنے کیبن میں تنہا بیٹھا، لیپ ٹاپ نگاہوں کے سامنے کھولے ہوا تھا۔ اندھیرے میں لیپ ٹاپ کی روشن رنگ اسکرین اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ اپنا سیاہ کوٹ اتار کر کرسی کے پچھلے حصے پر ڈالے، وہ آج سینے کونیوں تک برابر موڑے ہوئے تھا۔ ٹائی کی گرہ ڈھیلی تھی اور وہ بار بار ایک ہی ویڈیو کلپ پیچھے کر کے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی فوٹیج تھی جو حنیفہ نے اسے دی تھی، سیلینا کو اسٹاک کرتے فارمر ملیٹڈ کی۔ اس نے ویڈیو ایک بار پھر ریوائنڈ کی۔ مکمل سیاہ لباس سے ڈھکا وہ اسٹاکر بالکل خاموشی سے کار کے پیچھے سے نکل کر آیا تھا۔ بالکل کسی سائے کی طرح خاموش انداز تھا اس کا۔ اس نے ویڈیو روک رکھی تھی۔ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہماری ایجنسی میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ کوئی ہمارے درمیان بہت خاموشی سے موجود ہے۔ حنیفہ کی بات اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر گوگل کا ٹیب کھول کر اس کے چوکٹے میں کچھ لکھنے لگا۔ ماریہ حسن۔ سرچ میں ماریہ حسن کی تصاویر، واجد حسن سے متعلق مختلف آرٹیکلز اور واجد کے سسر کے سیاسی کیمپین سے متعلق ٹاک شوز اور مشہور تبصرہ نگاروں کے کالم لکھے نظر آ رہے تھے۔ ہر کوئی فارمر ملیشین کو ہائر نہیں کر سکتا، ایسا کرنے کے لیے سیاسی پاور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ماریہ حسن تحقیق کرنے پر ایک ادنا سی این جی اوز کو ریگولیٹ کرتی ڈائریکٹر کے طور پر ابھر رہی تھی۔ اس نے کئی آرٹیکلز کھول کر پڑھے۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور خاصی بار سوک عورت تھی، لیکن فارمولیٹن ہی کیوں، یہ کام تو بہت سے عام اسٹاکرز بھی کر سکتے تھے۔ اسکرین پر ابھری ماریہ کی مسکراتی تصویر کو بالکل خاموشی سے دیکھتے ہوئے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر مزید سرچ کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ آیا تھا۔ ایک چھوٹی سی کلپ اور انٹرنیٹ پر موجود چند ریسرچ کے بعد مزید کو کیا پتہ چل سکتا تھا۔ ابھی وہ اپنی کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ یکدم کچھ کڑکنے کی آواز پر ٹھہر سا گیا تھا۔ بالکل آہستگی سے چہرہ پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا۔ راہداری کی بتی جل رہی تھی۔ وہ اپنا کوٹ اٹھاتا باہر چلا آیا۔ اس کے قدموں کی آواز نہیں آتی تھی۔ باہر نکل کر ایک طائرانہ نگاہ گل ہوئی بتیوں تک موجود اندھیرے میں ڈبے کیبنز پر ڈالی۔ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر راہداری کی بتی بھی بند کر دی تھی۔ اب وہ مکمل اندھیرے میں گھرا کھڑا تھا۔ اگر شک ہو تو پینک نہیں ہوتا، خاموش رہ کر بتیاں بند کرنی ہیں۔ جو موجود ہوگا وہ اندھیرے کے باعث ہلنے کی کوشش کرے گا، تب تم آواز سننا، قدموں کی، سانس لینے کی۔ کیا تم جانتے ہو یاسر، انسانی سانس لینے کی آوازیں بہت دلچسپ ہوا کرتی ہیں۔ کسی کے کہے گئے جملوں اس کی سماعت میں گونجے تھے۔ اگلے ہی پل اسے تیزی سے سانس لینے کی آواز محسوس ہوئی، یوں گویا کوئی اندھیرے میں داخلی دروازے کی جانب بھاگ رہا ہو۔ وہ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور آگے والے نے دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ یاسر نے ٹھنڈی نگاہوں سے اس کی گدی دبوچ لی۔ آگے والے کی دبی دبی سی چیخ بلند ہوئی تھی۔ اس نے یہ آواز کہیں سن رکھی تھی، سیلینا سے بات کرتی آواز، یوول۔ اگلے ہی پل اس نے قریب میں ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تو یوول کا خوف سے زرد چہرہ سامنے آیا۔ وہ سر تا پیر کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ اس نے اسے گریبان سے تھام کر دیوار سے لگایا تھا۔ تم اس وقت انڈر گراؤنڈ فلور پر کیا کر رہے ہو؟ یہاں داخلے کا کارڈ کہاں سے ملا؟ سرمئی آنکھیں اندھیرے میں سیاہ محسوس ہو رہی تھیں۔ آواز بھاری اور ٹھہری ہوئی تھی، چہرہ ٹھنڈا تھا۔ میں نظر سر کے کہنے پر آیا تھا یہاں، سیلینا کا آفیشیل کارڈ اٹھانے۔ اس نے اس کا گریبان چھوڑ دیا تھا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ تم جانتے ہو یہ سچ نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، نظر سر نے مجھے بھیجا تھا، وہ اور اوپر فلور پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی زبان پوری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ یاسر نے اسے گریبان سے دبوچ کر گھسیٹا اور لفٹ میں لیے سوار ہوا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اسے گریبان سے پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کوٹ تھام رکھا تھا۔ اوپر موجود فلور پر نذر امجد واقعی یوول کا انتظار کر رہا تھا۔ نذر نے پسینے میں شرابور یوول کو یاسر کے ہاتھ تلے کپکپاتے یکدم ہی آگے بڑھا۔ ایک جھٹکے سے اسے یاسر کی گرفت سے آزاد کروایا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ اس پہ چلایا تھا۔ یوول اب نظر کے پیچھے کھڑا اسے خوفزدہ نگاہوں سے تک رہا تھا۔
अस्सलाम वालेकुम, क्या उसे आपने निचले फ्लोर पर भेजा था? सेलिना का ऑफिशियल कार्ड लेने इसने धीमे लहजे में पूछा तो नज़र ने मशकूक अंदाज से देखकर सर हिलाया। ये इदारे की सिक्योरिटी की बात है। आप किसी फॉरेन सब्जेक्ट को यूं हसास सिस्टम में नहीं भेज सकते। ये इंडस्ट्री मेरे अंडर काम करती है, मैं डायरेक्टर हूँ इसका। इसलिए तुम अपनी बकवास बंद रखो। एक आम बॉडीगार्ड की हैसियत नहीं है डायरेक्टर को डिक्टेट करने की। नज़र ने संजीदगी से कहा तो युविल ने चौंक कर इसके सर्द अंदाज को देखा। नज़र ऐसे तो बात नहीं किया करता था। आप इस पूरी ग्लैमर एजेंसी के डायरेक्टर नहीं हैं, आप इस एजेंसी में काम करते एक अदना से डिपार्टमेंट डायरेक्टर हैं। इदारे की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपनी हैसियत को देखें तो वो भी इस काबिल नहीं है कि किसी अदना से गार्ड को डिटेक्ट कर सके। सुबह तक आपको अपने ऑफिस में चार्ज फ़ाइन ताइन कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी को रिस्क पर रखने की वजह से फ़ाइन की भरपाई करेंगे आप। इसने बिना किसी लचक से कहा और जूँ ही पलटने लगा तो नज़र की चौंकी हुई आवाज़ पर ठहर गया। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? और कैसा फ़ाइन? कौन चार्ज करेगा मुझे? कौन फाइल करेगा मेरे खिलाफ शिकायत? इसने एक नज़र उठाकर उसे देखा। मैं शब बख़ैर कहकर वो मुड़ा और फिर तेज़ी से दीनों की जानिब बढ़ गया। यूविल और नज़र इसके जवाब पर लम्हे भर को साकित रह गए थे। ये अहमक इंसान, क्या कहा इसने मुझे? हाँ, देख लूँगा इसे मैं। वो अब बुलंद आवाज़ से बोल रहा था। यूविल इसको बमुश्किल घसीट कर अब लिफ्ट की जानिब ले आया था। नज़र अमजद को आज तक किसी ने ऐसे गुस्सा नहीं दिलाया था। यासिर अपनी गाड़ी में सफ़र करता, अब शहरी हदूद से बाहर निकलता जा रहा था। इसको कोट फ्रंट सीट पर साथ ही रखा था और वो रात के अंधेरे में ड्राइव कर रहा था। इसका शहर में अपार्टमेंट मौजूद था, लेकिन वो वहाँ बहुत कम रहा करता था क्योंकि गांव में इसके दादा तन्हा हुआ करते थे। दादी के इंतकाल के बाद वो खासे अकेले हो गए थे। इसने बारहा इन्हें अपने साथ शहर चलने को कहा, लेकिन वो अपने शहर घर को छोड़ने पर राज़ी नहीं थे। इसने भी कहना छोड़ दिया, लेकिन वो दादा को ज़्यादा दिनों तक अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए वो हफ्ते में कई दफ़ा इनके पास रहने जाता था। कार घास के कत्ते पे पार्क करके वो उतर आया, फिर आहिस्तगी से घर में दाखिल हुआ। दादा यकीनन रात के इस पहर सो रहे होंगे। इसने अभी दाखिली दरवाजे से कदम अंदर रखा ही था कि किसी ने लाउंज की बत्तियां रोशन कर दी। वो गड़बड़ाया था। दादा टांग पर टांग जमाए सोफे पर बिराजमान उसे देख रहे थे, फिर उठकर इसके पास चले आए। इसने बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की थी, फिर हाथ उठाकर इन्हें हल्का सा हाय भी कहा। किसके साथ थे अब तक? जी, इतनी रात बाद आ रहे हो, यकीनन किसी के साथ तो होगे ना? मैं अपने साथ था। ये अपने साथ तो रहने की उम्र नहीं है। क्या सेलिना के साथ थे? और वो यकलखती भग से उड़ा था। आंखें फैलाकर इन्हें देखा। क्या कहा आपने? सेलिना मज़र? तुम बॉडीगार्ड हो ना उसके? टीवी पर देखा था मैंने। ओह, इसने गहरा सांस लिया। उफ दादा, इतना टीवी क्यों देखते हैं आप? सेलिना के साथ थे या नहीं? नहीं बाबा, किसी के साथ नहीं था, और मैं इसका बॉडीगार्ड नहीं हूँ। वो तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, इसलिए बस गलत फहमी है ये। आप तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। दादा के चेहरे पर एकदम ही मायूसी उभरी थी। वो आगे बढ़कर सोफे पर आ बैठा। अच्छा बताओ, करीब से देखने पर कैसी लगती है वो? दादा एकदम ही पुरजोश होकर इसके पीछे से आए। आह, सेलिना इनकी फेवरेट थी। वो सेलिना के बहुत बड़े फ़ैन थे। ये बात क्यों भूल गई थी उसे? ठीक थी, बस झूठ मत बोलो। दादा ने खफगी से उसे देखा। दादा, खुदा के लिए, रात के इस वक्त मैं सेलिना नामा नहीं सुनना चाहता। वो शदीद बेजार हुआ था, लेकिन दादा को ज़रा जो फ़र्क पड़ जाता। इन्हें बस सलीना के मुतल्लिक बात करनी थी। सलीना इन्हें अपनी आखिरी ड्रामे से बहुत पसंद थी। इस ड्रामे में इसने एक फर्माबरदार बेटी का क्या कमाल किरदार निभाया था। जब वो स्क्रीन से गायब हुई तो सबसे ज़्यादा उदास सरदार आलम ही थे। अब वो दोबारा नज़र आने लगी थी तो वो फूले नहीं समा रहे थे। दादा, वो एक खूबसूरत लड़की है, बस। सुन लिया आपने, अब मुझे आराम करने दें। वो उठने ही लगा था कि सरदार ने उसे ज़बरदस्ती साथ बिठाया। वो जब से आंखें मीच कर बैठ गया। क्या तुम मुझे इसका ऑटोग्राफ लाकर दे सकते हो? वो आंखों में बच्चों की सी खुशी लिए इससे पूछ रहे थे। वो इन्हें लम्हे भर को देख कर रह गया था। आप क्या हैं दादा? 5 ईयर ओल्ड? यासिर, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। एक पराई लड़की के लिए आप अपने पोते को जायदाद से आग करने का कह रहे हैं? इसकी आंखों में एकदम ही खफकी उभरी थी। सरदार आलम ने चेहरा फेर लिया। वो नाराज़ हो गए थे यकीनन। ओके, ला दूंगा ऑटोग्राफ, इसने हार मानते हुए कहा तो सरदार यकदम ही इसकी जानिब घूमे, फिर उसे गले लगाया। वो बेबसी से मुस्कुरा कर रह गया था। दादी के बाद वो खासे एहसास हो गए थे। इन्हें मना करना इसके लिए कठिन होता था। वो एक बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, इंडस्ट्री को इसकी कदर नहीं मालूम। जी बिल्कुल, प्यारी और बेवकूफ़। दादा ने उसे घूरा तो वो कंधे उचकाता उठ खड़ा हुआ। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? जी, सब कुछ आपको जो पता है। इन दोनों का ब्लेम गेम चलता था। मैं खाना खा कर आया हूँ, आप सो जाएं जाकर। तुम्हारी माँ आई थी?
اور وہ جو آگے بڑھنے لگا تھا اپنی جگہ برف سا ہو گیا۔ سردار اس سے ہی چہرہ اٹھائے تک رہے تھے۔ ایک دفعہ مل کر بات کر لینے سے کیا ہو جائے گا یاسر؟ وہ ماں ہے تمہاری بیٹے، تم بچے ہو اس کے، محبت کرتی ہے وہ تم سے۔ ایسے مت کرو، وقت نکل جائے گا تو بہت پچھتاؤ گے۔ دادا کی نرم سی آواز ابھری تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اس کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ بیٹے ماؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے کا دل بھی بہت بڑا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے آگے بڑھ آیا، اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کرتا وہ بیڈ تک چلا آیا تھا، پھر یوں ہی آڑا ترچھا لیٹ گیا، چھت کو تکتا رہا۔ رات کی 80 پہر سیلینا بھی بستر پر دراز اپنے کمرے کی چھت کو تک رہی تھی۔ ان دونوں کے نصیب میں اچھی مائیں نہیں آئی تھیں، اور خود غرض ماؤں کی اولادوں کو نیند ہمیشہ بہت دیر سے آیا کرتی تھی۔ ان کی نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات گئے تھے، افرا کا نکاح کیا جا چکا تھا، مہمان اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے، گھر والے درمیانے ہال میں رکھے صوفے پر آمنے سامنے براجمان تھے، اور ماحول میں تناؤ بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ موضوع گفتگو سلینا تھی، اور توپوں کا رخ اسے یہاں دعوت دینے والے عمر کی جانب تھا، جس کا موڈ سلینا کے ناراض ہو کر جانے پر شدید خراب نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی کو یہاں دعوت دینے کا کیا جواز تھا عمر؟ تم جانتے ہو اب ہمیں ان ماں بیٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، پہلے ہی وہ بمشکل ہمارے گھرانے سے باہر نکلے ہیں۔ شہید نے اپنے اسپوت کو سخت نگاہوں سے دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ جواباً عمر نے محض سر ہلایا تھا۔ وہ میری کزن ہے، چاچو نے شادی کی تھی شگفتہ آنٹی سے، ان کے مابین کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا۔ میں سلینا کو ہمیشہ اپنے گھر کی دعوتوں میں بلاتا رہوں گا، کیونکہ وہ ایک انتہائی اچھا دل رکھنے والی لڑکی ہے۔ اس کے جواب پر شہید کی آنکھوں میں موجود سختی گہری ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ ہی سنگل صوفے پر براجمان مراد علی نے بھی انہی سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ادھیڑ عمر تھے، اور ان کی کن پٹیوں میں چمکتی سفیدی انہیں مزید کرک ظاہر کرتی تھی۔ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے، بدبخت۔ شہید کے پھنکارنے پر عمر کو اپنی کن پٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچھا، مجھے ان کے بد کردار ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک وہ ایک اچھا دل رکھیں گی، میرے لیے قابل عزت رہیں گی۔ آپ نے کبھی ان کو کسی غلط کام میں ملوث نہیں دیکھا ہے ابو؟ ٹی وی پر بھی کبھی وہ کسی نازیبا رول میں نہیں آئی؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے؟ آپ صرف لوگوں کی باتوں پر کان دھرنے بیٹھے ہیں۔ ہر ایکٹریس کا بد کردار ہونا لازم نہیں ہے، ہر ایکٹریس کا اپنے شریف گھرانوں میں ذلیل کیا جانا درست نہیں ہے۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ گھر کی عورتوں نے اسے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ گھر کے مرد اس کی بے باکی پر آتش پا ہو رہے تھے۔ مجھے مزید کوئی بحث نہیں کرنی ہے۔ وہ لڑکی اب اس گھر کی کسی دعوت میں شریک نہیں ہوگی۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ہم ہر سوال کا جواب دینے کی نہ ہمت رکھتے ہیں اور نہ ہی جواز۔ آئندہ وہ مجھے اب اس گھر میں نظر نہیں آیا عمر۔ شہیر کے تنبیہ پر بھی وہ لیے بغیر انہیں دیکھتا رہا تھا، افسوس بھری نظروں سے۔ علماء کرام تو دست شفقت رکھنے والے انسان ہوتے ہیں نا ابو؟ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے سلینا کو جج کرنے کا، وہ کس جہنم میں رہ رہی ہیں، آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں ہر گناہ سے بری کر دیں، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ کم از کم آپ انہیں انسان سمجھیں۔ انسان فرشتے نہیں ہوا کرتے، انسان انسان ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور انہیں معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس کسی بھی انسان کو ذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ابو۔ اس کی آواز میں موجود تکلیف محسوس کر کے لمحے بھر کو سب خاموش سے ہو گئے تھے۔ عمر، ابو کے ساتھ زبان مت چلاؤ، رحمہ نے اسے جھاڑ کر کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کبھی کبھی اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ دم گھٹنے لگتا تھا۔ آپ نے کبھی ان دونوں کا ان کا حق نہیں دیا۔ چاچو ان کے لیے اپنی آخری وصیت میں خرچ باندھ کر گئے تھے، وہ چاچو کی فیملی ہے، چاچو نے ان دونوں سے محبت کی تھی۔ کیا آپ کے علماء کرام رشتہ داروں کے حقوق پر کوئی درس نہیں دیا کرتے؟ لمحے بھر کو ہر جانب سناٹا چھا گیا تھا۔ شہیر اور مراد کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ زبیدہ نے عمر کو کڑوی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اب تم ہمیں اسلام سکھاؤ گے لڑکے؟ مراد کی کرخت آواز پہلی مرتبہ ابھری تھی۔ عمر اسی بے خوبی سے جذباتی ہوا انہیں دیکھتا رہا۔ نہیں تایا ابو، وہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہیں انہیں جنت میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ اس پر چلائے تھے۔ عمر یکدم ہی بہت ہرٹ نظر آنے لگا تھا۔ مجھے کوئی شرکت نہیں کرنی افر کی شادی میں۔ آپ کو اپنا یہ تکبر سے بھرپور مذہبی رویہ مبارک ہو،
جو انسان کو انسان نہیں سمجھے۔ ان کے پاس کوئی جواز نہیں خدا سے محبت کرنے کا۔ ان کا خدا سے محبت کا دعویٰ اس روئے زمین پر بولا گیا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پلٹ گیا۔ اس کا رخ داخلی دروازے کی جانب تھا۔ تم بیٹھو یہاں، کہاں جا رہے ہو؟ پہلے جواب دو ساری باتوں کا۔ شہری اس کے پیچھے دھاڑے، لیکن وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سنہری برقی میں اب تک ٹمٹما رہے تھے، لیکن ان کی روشنی میں پہلی سی چمک نہ رہی تھی۔ ان کی تازگی ماند پڑ گئی تھی اور ہر جانب گھٹن پر پھیل گئی تھی۔ اگلی صبح وہ اندھیرے میں اٹھا تھا۔ آنکھ کھلی تو خود کو رات والے انداز میں ہی بستر پر سویا ہوا پایا۔ وہ آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحات میں وہ تازہ شاور لینے کے بعد جینز اور بٹن شرٹ پہنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ سفید شرٹ کی آستین کلاہیوں تک برابر کرتا وہ چھوٹے سے لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ یک لکڑی پر ننگے پیر چلتے ہوئے اب وہ لاؤنج کی اکبی دیوار پر دیوار گیر آئینے میں دیکھتا گیلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے جھٹک رہا تھا۔ اسی پہر دادا اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر نکل رہے تھے، سفید بے داغ سے قمیص شلوار میں ملبوس، سفید بالوں کو سلیقے سے پیچھے جمائے ہوئے۔ اسے دیکھ کے لمحے بھر کو ٹھہرے۔ مسجد جا رہے ہو؟ اسے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے رخ ان کی جانب پھیرا۔ آپ چل رہے ہیں؟ ہاں۔ پھر وہ دونوں داخلی دروازہ عبور کرتے باہر نکل آئے۔ گھاس کے وسیع قطعے پر واقع چھوٹا سا سفید محل صبح کی نیلی روشنی میں نیلا محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے کے اوپر روشن سنہرے کمکمے تلے کھڑے دادا اب دروازہ مقفل کر رہے تھے، پھر چابی ہاتھ میں لیے آگے بڑھ گئے۔ ویٹ، کیا ہم کار میں مسجد نہیں چل رہے؟ اس نے کار کے پاس ٹھہر کر پوچھا تو دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ان کے پیچھے ہو لیا۔ کیا کبھی آپ میری طرفدار نہیں کر سکتے؟ ان کے ساتھ مناسب رفتار سے چلتے ہوئے اس نے کہا تو سردار نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ وہ دونوں پکی سڑک پر مدھم قدم اٹھاتے نیلی روشنی میں چل رہے تھے۔ فجر کا گہرا اندھیرا چھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سوندھی سی ہوا سے یاسر کے بال ماتھے پر گر کر لہرا رہے تھے۔ تمہیں انکار کر کے بہت مزہ آتا ہے، اور ایسے ریاکٹ مت کرو جیسے تم تو میری ہر بات بنا چرا کے مان لیتے ہو۔ جب تک 100 دفعہ اعتراض نہ کر لو تمہیں سکون نہیں آتا۔ ان کے کہنے پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ جینز کی جیبوں میں ہاتھ اڑسے وہ سردار کی وجہ سے دھیرے قدموں سے چل رہا تھا۔ جتنی تیز آپ چل رہے ہیں نا، اس حساب سے تو جماعت تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا، اسی لیے کار لینے کا کہہ رہا تھا میں۔ لیکن میری یہاں سنتا کون ہے؟ یاسر اعتراض پر اعتراض نہ کرتا، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ہاں تو تم میرے ساتھ کیوں آئے ہو؟ جاؤ، جا کر اپنی کار میں بیٹھ جاؤ۔ میں تو سوچا اب بوڑھے دادا کو کہاں اکیلا چھوڑ سکتا ہوں سڑک پر۔ ویسے بھی فجر کے اس پہر دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ جیسے روز تو تم میرے ساتھ مسجد جاتے ہو نا۔ دادا بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ اس نے ترچھی آنکھوں سے انہیں دیکھا، خفگی سے۔ آپ لڑنا چاہتے ہیں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں لڑنے پر۔ مسجد کا گہرے نیلے رنگ سے مزید گنبد اب ہلکا سا نظر آنے لگا تھا۔ گاؤں کی داخلی حدود میں بہت سے کسانوں کے گھر موجود تھے۔ بہت سے لوگ سڑک پر اب مسجد کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مان لے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس کے مسکراہٹ دبا کر ان کے جانب جھکتے ہوئے کہا تھا۔ سردار نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ اس نے ان کی ایسی آنکھیں گھمانے پر بمشکل ہنسی روکی تھی۔ ابھی اگر تمہاری دادی زندہ ہوتی تو کہتی کہ تم سے کہیں زیادہ وجیہہ تو سردار ہیں یاسر۔ ان کے سفید بالوں کے درمیان موجود سرخ و سپید چہرہ کس قدر باوقار لگتا تھا۔ غور سے دیکھنے پر وہ بالکل ٹام کروز جیسے لگتے تھے۔ دادی کی باتیں دہراتے ہوئے مسکرا رہے تھے، اور اس دفعہ یاسر نے ان کی مبالغہ رائی پر انہیں نہیں ٹوکا تھا۔ دادی نے کہا تھا کہ وہ ٹام کروز ہیں تو پھر ہیں۔ ٹام کروز نے خودکشی کر لینی ہے۔ مسجد کے دروازے پر قدم رکھتے ہوئے وہ بولا تو سردار نے نوک سے مکھی اڑائی تھی، اور وہ دونوں مسجد کے ٹھنڈے سفید ٹائلز پر آگے بڑھ آئے تھے۔ دادا اب گاؤں کے لوگوں سے سلام دعا کرتے ان کا حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ یاسر جو کچھ لمحات پہلے تک مسکرا رہا تھا اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ سلام دعا کے علاوہ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ محدود لوگوں کے ساتھ بے تکلف تھا، انہی کے ساتھ ہنستا اور بولتا تھا۔ باقی سب اجنبی تھے اور اسے اجنبیوں کو اپنا بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ فجر بیتے وقت گزر چکا تھا۔ سفید محل کی کچن سے الٹا پٹک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مغربی طرز پر بنے سفید کچن میں ہر شے صاف ستھری تھی۔ دادا درمیانی گول ٹیبل پر بیٹھے انگریزی اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ انگریزی ادب کے قابل قدر استاد تھے۔ کئی سالوں تک وہ کیمبرج میں پڑھاتے رہے تھے۔ دادی کے انتقال پر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اب وہ سارا دن گھر میں کتابیں پڑھا کرتے تھے، یا پھر
میسم کے ساتھ زمینوں پر چلے جاتے ہیں۔ میسم ان کے گھر کا ملازم تھا، کھانے سے لے کر صفائی تک کا ہر کام اس کے ذمہ تھا۔ فی الحال گاؤں میں اس کی امی بیمار تھی، اسی لیے وہ چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ یاسر نے ناشتہ بنا کر درمیانی ٹیبل پر لگایا۔ ٹریننگ کے دوران وہ شہر میں اکیلا رہا کرتا تھا، اسی لیے اس کے کھانے پینے کی اسکلز خاصی منجم گئی تھی۔ آستینے کونیوں تک موڑے وہ اب کپس میں چائے انڈیل رہا تھا، پھر ٹرے اٹھائے ٹیبل پر رکھتا کرسی کھینچ بیٹھا۔ اگر آٹوگراف نہیں لائے تو گھر مت آنا، سردار نے کن آنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے اعلان کیا تھا۔ ہاتھ میں کانٹا تھامے وہ چونکا۔ رات والا وعدہ آیا، وہ ذہنی طور پر کر رہا تھا۔ دادا پلیز، انہوں نے اخبار بند کر کے ٹیبل پر پٹکا۔ یاسر ایک دم میں گڑبڑایا تھا۔ گھر مت آنا، جائیداد تو بھول ہی جاؤ۔ اس کا چہرہ بگڑا بگڑا سا نظر آنے لگا تھا۔ سردار اب رغبت سے ناشتہ کرنے لگے تھے۔ اگر اسے باڈی گارڈ بن کر بچایا ہے تو آٹوگراف لینے میں اتنا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ انہیں اس کا اعتراض واقعی سمجھ نہیں آیا تھا۔ یاسر نے گہرا سانس لیا۔ اسے سلینا کا پچھلا رویہ یاد تھا، کیسے وہ اسے زبردستی اپنا آٹوگراف دینے پر مصر تھی اور اس نے کس درستی سے منع کیا تھا اسے۔ اب وہ جانے کس منہ سے آٹوگراف مانگے گا۔ آپ ڈرامہ کنگ ہیں تو سلینا ڈرامہ کوئین ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے ڈراموں سے سخت نفرت ہے، اس نے منہ میں آملیٹ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ دادا مسکرائے۔ اپنے اور سلینا کے درمیان مشابہت چاہے جیسی بھی ہو، انہیں بہت عزیز تھی۔ ہمیں بھی تمہارے جیسے اکھڑے ہوئے خشک انسان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سوئچ دادا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ناشتہ کرنے لگا۔ اپنی ماں سے اس کا چلتا ہاتھ یک لگتے رک گیا تھا، چہرہ بے ساختہ ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اپنی ماں سے ایک بار مل لینا بیٹا، وہ کہہ کر گئی تھی کہ اگر تم اس کے بلانے پر نہیں آئے تو اس کے پاس ہزاروں طریقے ہیں تمہیں اپنے پاس بلانے کے۔ بیٹا وہ کچھ ایسا ویسا نہ کر بیٹھے۔ ان کی فکر مند سی آواز پر اس نے کانٹا آہستہ سے پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ سنجیدہ سی سرمئی آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ دادا ہم پہلے ہی کلیئر کر چکے ہیں کہ اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ یاسر میری بات بھی تو نہیں مانو گے؟ ان کی پیاری سی آنکھیں، وہ جانے کیوں انکار نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے پاس ان سے بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے دادا، وہ کچھ بھی کہیں گی تو میری زبان سے ہرٹ ہونا یقینی سی بات ہے، میں بس انہیں ہرٹ ہونے سے بچا رہا ہوں۔ تمہیں اس سے کیا گلہ ہے بیٹا؟ معاف کر دو نا، عورتوں کو اتنی لمبی سزائیں نہیں دیا کرتے، وہ نازک ہوتی ہیں، ان کے ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مرد مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ٹوٹ جانے پر بھی جڑنے کی امید واسق ہوتی ہے۔ اس کے لبوں پر تلخ سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ بعض دفعہ ٹوٹے ہوئے مرد بھی نہیں جڑ پاتے دادا، چاہے امید کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو۔ عورتیں مردوں کو توڑتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ وہ مرد ہونے سے پہلے انسان ہوتے ہیں، اور انسان جب ٹوٹتے ہیں تو جنس کی قید سے آزاد ہو کر یکساں تکلیف ہوتی ہے۔ فرق ٹوٹنے میں نہیں ہوتا، فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ عورتیں رو کر اپنے ٹوٹنے کا غم منا لیتی ہیں، اور مرد وہ رونے سے قبل صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ روئے تو جو لوگ انہیں دیکھ کر زندہ ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، اور صرف اسی لیے مرد کبھی نہیں روتے۔ اور نارمل سی آواز میں کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ سردار نے اس کے ادھورے ناشتے کو دکھ سے دیکھا تھا۔ کچھ پل بعد وہ اپنا یونیفارم پہنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا، بالوں کو سلیقے سے پیچھے جمائے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھائے۔ لاؤنج میں ٹھہر کر وہ ہاتھ میں کھڑی باندھ رہا تھا، پھر دادا کو خدا حافظ کہتا باہر نکل آیا۔ سردار نے بے ساختہ اس کے پیچھے حفاظتی دعائیں پڑھ کر دم کیا تھا، پھر گہرا سانس بھرتے اٹھ کر اسٹڈی کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ ایجنسی پہنچا تو صبح کے وقت بھی خاصی گہما گہمی محسوس ہوئی۔ وہ دوسری کسی بھی جانب توجہ دیے بغیر انڈر گراؤنڈ فلور پر چلا آیا تھا۔ اپنے کیبن کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ٹیم میٹس کو سلام کیا اور پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ شیشے کے پار بنی راہداری سے ایک گارڈ اندر جھانکا۔ یہ ٹیم سی کا باڈی گارڈ جمال تھا، جو حال ہی میں اپوائنٹ ہو کر آیا تھا۔ یاسر عالم، آپ کو چیف حنیفہ اپنے آفس میں طلب کر رہے ہیں۔ اس نے سن کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر اٹھ کر حنیفہ کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اندر وہ تیوری چڑھائے مشکوک نظروں سے اسے چند لمحات کے لیے دیکھتے رہے۔ کیا میں نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ اسے ان کی خاموشی سے کوفت ہوئی تو کہہ کچھ لیا۔ حنیفہ اچھا والے انداز میں کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھے، پھر کمرے کے دائیں جانب بنے دراز کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں سے کچھ غائب۔ یاسر ہلا تک نہیں، آنکھیں بھی نہیں جھپکی۔ وہ اسے اسی ڈٹائی پر داد دیے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ کیا غائب ہے؟ سیاہ ہائی ہیلز،
ओह! अफ़सोस हुआ। आपको इतना हसास सामान यूँ खुलेआम नहीं रखना चाहिए था। हाथ बाँध कर सीधे चेहरे के साथ कहा था इसने। मैं तुम्हें इस स्टेटमेंट पर इस ऑफ़िस से बेदख़ल भी कर सकता हूँ, वो भी इतने ही संजीदा थे। एक तो सलीना की वजह से सब जाने क्यों उसे बेदख़ल करने पर तुले हुए थे। पहले दादा अब चीफ़। दादा तो चीफ़ से भी 2 हाथ आगे थे। वो जायदाद से ही आग कर रहे थे उसे। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी मम्मा की बर्थडे पर दिए जाने वाली हील्स मेरी दराज़ में रख कर भूल गए हो। और इनके यकदम पकड़ लेने पर वो पहली दफ़ा बुरी तरह चौंका था। मामा की ये बात इसने अपनी टीम से कही थी और ये बात यहाँ तक पहुँच गई थी। चीफ हनीफा के ऑफिस के पार दरवाजे से कान लगाकर बातें सुनते वो तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। इनसे गड़बड़ हो गई थी। अंदर खड़ी यासिर ने गहरा सांस लिया। अब बातें घुमाने से कोई इफाका नहीं होना था। हील्स मैंने ही निकाली थी, बिल्कुल। सीसीटीवी में तो तुम वाज़ेह तौर पर हील्स लेकर भागते हुए नज़र आ रहे हो। क्या तुम फुटेज हज़फ करना भूल गए थे? वो हैरान थे। मुझे याद था, डिलीट करना ज़रूरी नहीं लगा। क्यों चाहिए थे हील्स? हनीफा ने सीधे होते हुए अहम सवाल किया था इससे। सलीना की हील्स टूट गई थी। तुम उसे अपने जूते दे सकते थे, लेकिन फिर भी हील्स नहीं पहन सकता था। दरवाजे के पार मौजूद शेर और ज़ार की दबी दबी सी हंसी गूंजी थी। बहुत से गार्ड्स भी अब के इनके साथ रुकने लगे थे। यासिर और हनीफा के बारे में गुफ्तगू हमेशा बहुत मुड़े की मज़े की हुआ करती थी। तुम दूसरों की परवाह तो करते नहीं, जाने देते उसे नंगे पैर। और इस दफ़ा वो जैसे कुछ बोल नहीं सका था। इन्होंने बग़ौर इसका चेहरा देखा था। खैर, क्या हील्स उसे पूरी आ गई थी? अगले ही पल वो सरसरी सा बोले तो यासिर ने सर हिलाया। जी बिल्कुल, ऐसे जैसे वो उन्हीं के लिए ली गई थी। उसके जवाब पर जाने क्यों इन्होंने खुश्क होते हलक के साथ थूक निकला था। जा सकते हो तुम, और आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में दाखिले की इजाज़त दिए जाने पर नाजायज़ फ़ायदा मत उठाना। गज़ब खुदा का, एक सीनियर गार्ड का रवैया इतना गैर सीनियर। वो बड़बड़ा रहे थे। यासिर पलट आया। जो ही दरवाज़ा खोला तो वो तीनों जो कान लगाए हुए थे अंदर गिरते गिरते बचे। उसे देखकर शेर और ज़ार ज़बरदस्ती मुस्कुराए थे। साहिर ने तो इसकी भी ज़हमत नहीं की थी। तुम तीनों क्यों हो आखिर मेरी ज़िंदगी में? इसने दांत पीस कर कहा और इन्हें घूरता हुआ बाहर चला आया। वो तीनों इसके पीछे आए थे। क्या आप सलीना से मिले थे? शेर ने मुतजस्सिस होकर पूछा तो वो एकदम पलटा। एक तो इसके आसपास मौजूद हरमत सलीना का फ़ैन क्यों था आखिर? वो डर कर 2 कदम पीछे हटा था। इसने उंगली उठाकर उसे देखा। इस औरत की बात मत करना मेरे सामने। इसने घूर कर तंबिया की थी। शेर ने डर कर ज़ोर से सर हिलाया था। सलीना से मुताल्लिक जो भी बात करेगा अब जबड़े पर मुक्का खाएगा, यकीनन इससे। वो ऑफिस में दाखिल हुआ और बुरे मूड के साथ कुर्सी खींच बैठा। इन तीनों ने एक दूसरे को एक साथ देखा था। अभी इससे बात करने का मतलब एक सीरियस पंच का सामना करने को दावत देना था, और वो तीनों ही ऐसी दावत से घबराए